السلام علیکم ناظرین محترم، آج ہم سورۃ البقرہ کا تعارف پیش کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے فرمان کے مطابق مدینہ منورہ میں سب سے پہلے سورہ بقرہ نازل ہوئی۔ اس سورت میں 40 رکوع اور 286 آیتیں ہیں۔ عربی میں گائے کو بقرۃ کہتے ہیں، اور اس سورت کے 8ویں اور 9ویں رکوع میں بنی اسرائیل کی ایک گائے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کی مناسبت سے اسے سورہ بقرہ کہتے ہیں۔ ناظرین محترم، احادیث میں سورہ بقرہ کے بے شمار فضائل بیان کیے گئے ہیں، جن میں سے چند سماعت فرمائیے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنی تلاوت کرنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ اور دو روشن صورتیں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھا کرو، کیونکہ یہ دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جس طرح دو بادل یا دو صائباں یا دو اڑتے ہوئے پرندوں کی قطاریں ہوں، اور یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کریں گی۔ سورہ بقرہ پڑھا کرو، کیونکہ اس کو پڑھتے رہنے میں برکت ہے اور نہ پڑھنے میں ثواب سے محروم رہ جانے پر حسرت ہے، اور جادوگر اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اور شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ ایک اور جگہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لے گا، وہ اسے ناگہانی مصائب سے کافی ہوں گی۔ ایک اور جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کی ایک بلندی ہے، اور قرآن کی بلندی سورہ بقرہ ہے۔ اس میں ایک آیت ہے جو قرآن کی تمام آیتوں کی سردار ہے، اور وہ آیت آیت الکرسی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دن کے وقت اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی تو 3 دن تک شیطان اس کے گھر کے قریب نہیں آئے گا، اور جس نے رات کے وقت اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی تو 3 راتیں اس گھر میں شیطان داخل نہ ہوگا۔